سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 59۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی، قل فرما دیجئے، لازواجکا اپنی بیویوں سے، و بناتکا اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین اور مومنین کی ازواج یا خواتین سے، یدنینا ڈال لیا کریں، علیہن اپنے چہروں پر، من جلابیبہن اپنی چادر کا ایک حصہ، ذالکا یہ ادنا اس کے بہت قریب ہے، ان یعرفنا کہ کوئی انہیں پہچانے، فلا یؤذین اور تاکہ کوئی ان کو ایذا نہ دے، وکان اللہ غفور الرحیم اور بے شک اللہ عز و جل بخشنے والا بہت رحم والا ہے۔ پردے کے احکامات آپ پیچھے پارہ نمبر 18 سورہ نور کے اندر پڑھ آئے ہیں۔ یہاں وہی وجہ پھر سامنے آ رہی ہے جس کا ذکر پرسوں ہم نے درس میں کیا تھا، کہ جب مدینہ طیبہ کی خواتین نشیبی جگہوں پر اور کھجوروں کے جھنڈ میں جاتی قضائے حاجت کے لیے، تو بدقماش لوگ ان کا پیچھا کرتے اور چھیڑ خانی کرتے۔ اب ان کا مطمع نظر تو باندیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن چونکہ اس دور میں باندیاں بھی اور آزاد اور پاک باز خواتین دونوں چہرے ننگے کر کے باہر نکلتی تھیں، اس لیے پہچان نہ ہو سکتی تھی کہ باندی کون ہے اور ان میں آزاد عورت کون ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا ہرگز کہ باندی کو چھیڑنے کی اجازت ہے اور آزاد عورت کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اسلام وجہ کو ڈھونڈتا ہے کہ سبب کیا بنا کہ بدقماشوں کے ہاتھ پاک باز خواتین تک کیسے پہنچے، تو اس کا سبب اسلام بیان کر رہا ہے کہ سبب یہ بنا، لہٰذا اس بنیاد پر وہ عدم پہچان سے، پہچان نہ ہونے کی وجہ سے وہ آزاد عورتوں سے بھی چھیڑ خانی کرتے، اور یہ مقدمہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا۔ یاد رکھنا، پردے کے احکامات میں تمام صحابہ میں جو شخصیت سب سے زیادہ مشتر رہتی تھی وہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کمال یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کی نگاہ باریک ترین احکامات پر بھی تھی، وہ حالات کے ایک ایک گوشے کو گہرائی سے دیکھ رہے تھے، لہٰذا وہ سب سے زیادہ مشتر رہتے تھے۔ اگرچہ سورہ نور میں پردے کے احکامات آ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود خواتین جب بازار جاتی چہرہ ننگا رکھ کے جاتی، ہاتھ ننگے رکھ کے جاتی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ بدقماشوں کو چھیڑ خانی کا موقع مل جاتا۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی نے پردے کے احکامات میں مزید تاکید کے لیے یہ آیا نازل فرما دی کہ محبوب آپ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مومنین کی تمام خواتین سے یہ فرما دیجئے اپنے جسم کو ایک بڑی چادر میں لپیٹیں۔ یہاں قرآن نے جو لفظ بولا وہ جلابیب بولا، اور جلابیب یہ جمع ہے کس کی؟ جلباب کی، اور آپ عربی ڈکشنری تمام نکال کر دیکھ لیں، جلباب کس کو کہتے ہیں؟ بڑے کمبل کو، لحاف کو اور بڑی چادر کو جس میں پورے کا پورا انسان لپٹ جائے۔ تو حکم کیا آیا کہ تم یوں کرو، اپنے جسم کو ایک بڑی چادر میں لپیٹو اور پھر اسی چادر کا ایک حصہ اپنے چہرے پر بھی ڈال لیا کرو۔
اب جب چادر میں اپنے وجود کو لپیٹنا ہے تو ظاہری بات ہے ہاتھ اندر چلے گئے چادر کے، اور چہرہ تھا اب ننگا، تو حکم ہوا کہ چہرے پر بھی نقاب ڈالو۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، وہ محارم کے لیے ہے، غیر محرم کے لیے نہیں ہے۔ جو تمہارے محارم ہیں ان کے سامنے تمہیں اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ ننگے رکھنے کی اجازت ہے، لیکن غیر محرم کے لیے نہیں۔ آپ سیاستہ کی پوری سیاستہ کے احکامات پردہ کا مطالعہ کر لیں، تمام مفسرین کرام کو آپ زیر مطالعہ لے آئیں تو آپ کو اس آیا کی روشنی میں یہ حکم ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ نے بھی حکم دیا کہ اپنا چہرہ بھی غیر محارم سے ڈھانپ کر رکھو، اور اپنے ہاتھوں کا بھی جو ہے نا وہ ڈھانپ کر رکھو۔ اچھا، اب 1400 سال یا 1450 سال کے بعد اس کا نتیجہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج آپ تجربہ کر لیں، جو خاتون اپنے سارے وجود کو ڈھانپ کر نکلتی ہے، جو خاتون اپنے چہرے پر پورا نقاب کر کے رکھتی ہے، اور جلابیب کے تحت مفسرین کرام نے کئی احادیث نقل کی ہیں کہ ایک آنکھ ننگی رکھی جائے یا زیادہ سے زیادہ 2 آنکھیں صرف ننگی رکھی جائے، لیکن آنکھوں کا مطلب آنکھیں ہی ہیں کہ صرف آنکھیں 2 ننگی رکھنے کی اجازت ہے۔ اوپر سے پیشانی سے نقاب نیچے تک آئے، اور نیچے سے پیشانی سے نیچے ٹھوڑی سے نقاب جو ہے وہ آنکھوں تک چلا جائے۔ اب 2 آنکھیں عورت کو ننگی رکھنے کی اجازت ہے، باقی نہیں۔ اچھا، جو خاتون آج اپنا پورا وجود اس طرح لپیٹ کے نکلے گی، کوئی بری نگاہ اس کی طرف نہیں اٹھے گی۔ آپ لباس چست نہ پہنیں، آپ لباس ڈھیلا ڈالا پہنیں، آپ موٹی چادر سے اپنے جسم کو ڈھانپیں جس سے آپ کے اعضاء نظر نہ آئیں، آپ اپنے چہرے کو پوری طرح بانقاب کر لیں، اور سوائے اپنی آنکھوں کے کوئی چیز ننگی نہ رکھیں، کوئی ہوس والی نگاہ آپ کی طرف نہیں اٹھے گی۔ اور اگر آپ شرٹ پہن کر پینٹ پہن کر نقاب کر کے بنا دوپٹے کے مینار پاکستان آئیں گی تو پھر ہوس کی نگاہیں تو پیچھا کریں گی نا، پھر رونا کس بات کا ہے، پھر واویلا کس بات کا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ملک کی بدنامی کی جاتی ہے اور بعد میں کہا جاتا ہے جی کہ چھیڑنے والوں کو پکڑو۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ جس نے چھیڑخانی شروع کیا اس کو تو پہلے جانا پکڑا جائے، چھیڑخانی والے کو کیوں نہیں پکڑتے؟ مجھے آپ بتائیے تو صحیح نا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ میں آپ کو سیدھی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ جہاں ٹربینیں لگی ہیں بجلی بنانے والی، وہاں کیا ہے، نیگیٹو اور پازیٹیو 2 قسم کے مقناطیس 2 پروں کے ساتھ لگائے گئے ہیں۔ اب جب وہ پوری قوت سے گھومتے ہیں تو دونوں کے اندر کشش پیدا ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں، اور کھینچنے سے کرنٹ پیدا ہوتا ہے اور بجلی بن جاتی ہے۔ اب من و ان عورت اور مرد کا یہی عالم ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو مقناطیس ہیں۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اس معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے ان کے اندر کشش پیدا کی ہے۔ اب وہ کشش کو روکنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو پوری طرح گھومنے نہ دیا جائے اور حلال راستہ اختیار کیا جائے۔ اور جب آپ پوری طرح گھوم رہی ہیں، آپ بے لباس ہو کر بازار نکلتی ہیں، چست لباس پہنتی ہیں، اعضاء جسم کے سارے نظر آ رہے ہیں، لباس اتنا باریک ہے۔ اکثر آپ بائک پر جاتے ہوں، کہاں کہاں انسان اپنے چہرے پر مرد نقاب کر کے تو جا نہیں سکتا، مرد بیچارہ کرے کیا؟ یقین جانیے کبھی بائک پر جاتے ہوئے ہماری خواتین اپنی قمیصوں کی سائڈیں اتنی ننگی رکھتی ہیں کہ ان کے جسم نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں عمرہ پر تھا تو امام صاحب نے جمعۃ المبارک کا خطبہ دیا کعبۃ اللہ میں، اور خطبے میں انہوں نے کہا کہ میں علماء پاکستان کو باقاعدہ مخاطب کرتا ہوں کہ پاکستان کی خواتین جب عمرہ کرنے آئیں تو علماء پاکستان انہیں لباس کی تہذیب سکھا کر بھیجا کریں۔ جب یہ کعبہ کی دیوار سے یا غلاف کعبہ سے لپٹنے کے لیے اپنے ہاتھ بلند کرتی ہیں تو ان کی سائڈیں ننگی ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ امام صاحب نے خطبے میں کہا اور پاکستان کو مخاطب کر کے کہا۔ کتنی بڑی بدنامی ہے پاکستان کی پوری دنیا میں۔
ٹھیک ہے نا. مغرب کے معاشرے کو ہم فالو کرتے ہیں, ہم اسلامی معاشرے کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے اصل ہیروز پردے کے معاملہ میں ازواج مطہرات ہیں, صحابیات ہیں, اولیاء کاملین ہیں, ہم ان کی جانب کیوں نہیں جاتے؟ اگر یورپ کے معاشرے کو ہی آپ نے جو ہے نا وہ ڈسکس کر کے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے, تو پھر آپ کو پتہ نہیں یورپ میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں تو سڑکوں پر بچے پیدا ہو رہے ہیں, وہاں تو حرام زادوں سے کئی گھر بھرے ہوئے ہیں, پھر آپ بھی اس کو قبول کر لیں؟ تو قرآن نے اس معاشرے سے بچنے کے لیے کہا کہ اے نبی یہ آغاز آپ اپنے گھر سے کیجئے, اپنی ازواج مطہرات کو, اپنی بیٹیوں کو حکم دیجئے کہ جب بازار نکلیں, کسی حاجت کے لیے نکلیں, جہاں نکلیں اپنے چہرے پر نقاب کر کے نکلیں. تو محارم کے لیے چہرہ ننگا رکھنا جائز ہے. عورت اپنے بھائی کے لیے چہرہ ننگا رکھ سکتی ہے, اپنے باپ کے لیے, اپنے دادا کے لیے, اپنے نانا کے لیے, اور اس طرح اپنے ماموں کے لیے, چچا کے لیے چہرہ ننگا رکھ سکتی ہے. اور باقی جسم وہ صرف اپنے خامد کے لیے مخصوص ہے, باقی کسی کے لیے عورت چہرہ ننگا نہیں رکھ سکتی. تو کہا گیا کہ یا محبوب حکم دیجئے اپنی ازواج کو بھی, اپنی بیٹیوں کو بھی, اور مومنین کی خواتین کو بھی یدنینا ڈال کر رکھیں علیہن اپنے چہروں پر, جلابیبہن بڑی چادر کا پلو. اور جلابیب میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس لحاف اور اس بڑے کمبل کو کہتے ہیں جس میں پورا جسم لپٹ آئے, پورا لپیٹا جائے. تو کہا گیا کہ اس میں اپنے جسم کو لپیٹ کر رکھیں اور چہرے پر بھی ڈال کر رکھیں. ذالک ادنی ان یعرفنا. دیکھو تم گھر آ کر شکایت کرتی ہو کہ ہمیں فلانے چہرہ, ہمیں فلانے چہرہ. اللہ فرماتا ہے یہ اللہ جو تمہیں طریقہ بتا رہا ہے یہ بہت قریب ہے اس سے کہ تم پہچانی جاؤ. تم اس طرح گھر سے نکلو کہ کوئی پہچان ہی نہ سکے تمہیں کہ تم کون ہو, کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ تم کون ہو. اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ ان یعرفنا, کہ تمہیں پہچانا جائے. فلا یؤذین, اور جب کوئی پہچان نہیں سکے گا تو پھر تمہیں کوئی اذیت بھی نہیں دے گا, تکلیف بھی نہیں دے گا. معذرت کے ساتھ اب جس ٹک ٹاکر کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہوا, یہ وہی ہے نا خاتون جس نے پہلے دعوت دے رکھی تھی کہ میں مینار پاکستان آ رہی ہوں, اور جنہوں نے میرے ساتھ ٹک ٹاک بنانا ہے وہ آ جائیں. اور جب کتے اور وحشی آ گئے اور کتیا سامنے تھی تو وہ لپٹ پڑے, تو آپ رونا کس بات کا؟ ملت بدنام ہوئی, ملک بدنام ہوا, اسلام بدنام ہوا, ہمارا معاشرہ بدنام ہوا, پاکستان کے اوپر کتنے الفاظ اٹھے, اور وہ لبرل جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ پاکستان پر کیسی باتیں کر رہے ہیں. یہ کس نے بدنامی کروائی ہے؟ تو جس نے دعوت دی تھی. اور پھر اوپر سے بے وقوف ہمارے حکمران ہیں جو نا ہجوم کو پکڑو. جس ہجومہ نے یہ کام کیا پہلے اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اس کو پکڑو کہ بی بی تو ہوتی کون ہے اس جو ہے نا لباس میں مینار پاکستان آنے والی, تو ہوتی کون ہے لوگوں کو دعوت دینے والی, تو ہوتی کون ہے کہ کہنے والی کہ میرے ساتھ ٹک ٹاک بناؤ. کیا ہے ہماری عادت ہے, ہم شاخیں تراشتے ہیں, ہم برائی کی جڑ نہیں کاٹتے. جڑ کو کاٹو, ڈالو اس کو اندر. آئندہ کوئی خاتون ایسی جرت نہیں کرے گی کہ وہ کسی کو دعوت دے کہ آئیں میرے ساتھ ٹک ٹاک بنائیں. 60 لوگوں کو جو پکڑا, 60 کو چھوڑ دو, ایک کو پکڑو جس نے برائی کی آغاز کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ہمیں کیا دعوت دی؟ شیطان تمہارا دشمن, شیطان تمہارا دشمن, شیطان تمہارا دشمن. ہزاروں مرتبہ قرآن میں ذکر ہے. کیوں کہا؟ میں نے تمہیں بہت حسین بنا کر بھیجا ہے, تم میرے نائب ہو, دنیا میں تم میرے خلیفے ہو. دیکھو ملائکہ کو میں نے بتایا کہ میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں, اور تم دیکھو تمہارے قالب میں نے اپنے انبیاء اور رسل بھیجے. میں تمہارے چہروں کو زنگ آلود دیکھنا نہیں چاہتا, تمہارے وجودوں کو پراگندہ نہیں دیکھنا چاہتا. اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں یہ شیطان ہے, اس سے بچ کر رہنا. یہ شیطان ہے, اس سے بچ کر رہنا. اس ایک کے بارے میں رب نے بار بار سمجھایا. تو جو برائی کی جا رہا ہے اس کو ختم کر دو, اس کو پکڑ لو تو باقی خود باز آ جائیں گے. تو کہا ان یعرفنا فلا یؤذین, یہ زیادہ قریب ہے کہ کوئی تمہیں پہچانے اور اذیت دے. جب تم لپٹ کر جاؤ گی ایک لباس میں, اپنا سارا وجود محفوظ کر کے جاؤ گی, تو نہ تمہیں کوئی پہچانے گا, نہ کسی کی جرت ہوگی تمہیں تکلیف دے.
وقان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کے نے